بھارت کی ہٹ دھرمی برقرار، ایک اور بڑا سیلابی ریلا چھوڑ دیا۔ سلام ڈیم کے سارے گیٹ کھول دیے۔ بھارت سے آنے والا سیلابی ریلا 8 لاکھ کیوسک کا ہے۔ دریائے چناب سے ملحقہ علاقوں میں اعلانات، ممکنہ سیلابی ریلے سے نمٹنے کے لیے تیاریاں شروع۔ ترجمان پی ڈی ایم میں پنجاب کے مطابق ہریکے میں اونچے درجے کے سیلاب کا الرٹ جاری کر دیا گیا۔ ستلج ہریکے کے مقام پر اونچے درجے کے سیلاب کی وارننگ ملی ہے۔ چناب میں ہیڈ تریمو کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب، پانی کا بہاؤ 3,78,000 کیوسک ہو گیا۔ سیالکوٹ، وزیر آباد، جھنگ اور دیگر علاقوں میں تباہی پھیلانے والا آبی ریلا آج ملتان میں داخل ہونے کا امکان۔ سیلابی ریلا جھنگ میں داخل 180 دیہات صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں بھی تباہ حال، رابطہ سڑکیں پانی میں غائب ہو گئیں۔ چناب میں ہیڈ خانکی اور قادر آباد کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب۔ دریائے ستلج میں 2.5 لاکھ کیوسک کا ریلا گنڈا سنگھ والا سے گزر رہا ہے۔ آئندہ 24 گھنٹے انتہائی اہم۔ موکاڑا میں دریائے راوی کے قریب فتح پور کا حفاظتی بند ٹوٹ گیا۔ دریا کا پانی فصلوں میں داخل، روجان، جتوئی، چشتیاں متاثر، پانی گھروں میں داخل، ہزاروں افراد بے گھر، درجنوں آبادیاں زیر آب، سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ۔ اپ اسٹریم اور ڈاؤن اسٹریم کے 70 سے زائد دیہات کی زرعی زمین مکمل طور پر زیر آب۔ اب تک پنجاب میں تقریباً 2200 کے قریب دیہات وہ افیکٹ ہو چکے ہوئے ہیں اور بڑا تیزی سے یہ ڈیٹا بڑھ رہا ہے۔ پنجاب میں تاریخ کا بدترین سیلاب، ہزاروں دیہات زیر آب، 20 لاکھ سے زائد افراد متاثر، 7 لاکھ افراد کا انخلا کیا گیا، اموات 33 ہو گئیں۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے کی بریفنگ، عرفان علی کاٹھیا نے بتایا دریائے راوی میں ہیڈ بلوکی کے مقام پر پیک پکڑ رہا ہے اور اگلے 24 گھنٹے میں مزید خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ یکم کو 7 لاکھ کیوسک ہیڈ تریمو پر پہنچے گا۔ راوی اور چناب کا پانی ہیڈ شیر شاہ اور ہیڈ سلیمانی میں داخل ہوگا۔ 4 ستمبر کو یہ سارا پانی ہیڈ پنجند میں داخل ہوگا۔ چین کے شہر تیانجن میں شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس کا آغاز، ایس سی او گالا میٹنگ میں مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے ایس سی او سمٹ میں آمد، چینی صدر اور خاتون اول نے وزیر اعظم شہباز شریف کا استقبال کیا۔ شہباز شریف کی تیانجن میں ایس سی او اجلاس کے موقع پر ترکیہ کے صدر رجب طیب اردگان سے ملاقات، دونوں رہنماؤں کا پاک ترک تعلقات پر اظہار اطمینان، سیاسی، اقتصادی اور دفاعی تعاون مزید بڑھانے پر بھی اتفاق۔ Pakistan-China friendship has not only stood the test of times, but has faced enormous changes, winds which could change the course of history, but this friendship remains strong. پاک چین دوستی ہر آزمائش پر پورا اتری ہے۔ دونوں ممالک مل کر ترقی کی منزل حاصل کریں گے، کوئی بھی ہمیں جدا نہیں کر سکتا۔ پاکستان اور چین تاریخی اور ثقافتی اعتبار سے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ پاکستانی طلبہ پاکستان کے سفیر ہیں، یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہو کر ملک کی ترقی میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ پاک چین دوستی باہمی اعتماد، احترام اور خلوص محبت کی بنیاد پر قائم ہے۔ پاک چین دوستی ہر آزمائش پر پوری اتری ہے۔ دونوں ممالک نے ہر مشکل میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا۔ تیانجن یونیورسٹی میں طلبہ سے خطاب۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا تیانجن یونیورسٹی میں نیشنل ارتھ کوئک سیمولیشن سینٹر کا دورہ۔ چین کی قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی اور سائنسی مہارت کی تعریف۔ پاکستان میں حالیہ سیلابی صورتحال کے تناظر میں چینی تجربات سے استفادے کا عزم۔ سیلابی صورتحال پر این ڈی ایم اے کو صوبائی حکومتوں سے مکمل رابطے اور بھرپور تعاون فراہم کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم کا تیانجن پہنچنے پر پرتپاک استقبال۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا قصور فلڈ ریلیف کیمپ کا دورہ۔ کیمپ میں پناہ گزین خواتین اور بچوں سے خصوصی ملاقات کی، بچوں کو گود میں اٹھا کر محبت کا اظہار کیا۔ متاثرہ افراد کے چہروں پر مسکراہٹیں آ گئیں۔ مریم نواز نے خواتین کے ساتھ بات چیت کی اور ان کی مشکلات کے بارے میں آگاہی حاصل کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کیمپ میں موجود افراد کو حکومت کی جانب سے مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ ستلج اور چناب
ان تینوں دریاؤں میں اس وقت سپر فلڈ کی صورتحال ہے اور یہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، حکومت پنجاب ہے اور حکومت پنجاب کی تمام مشینری اس وقت ایک مٹھی کی طرح، ہول آف گورنمنٹ اپروچ کی طرح اس غیر معمولی صورتحال سے عوام کی جانیں بچا رہے ہیں. پنجاب کو غیر معمولی صورتحال کا سامنا، 3 دریاؤں میں سیلاب سے 20 لاکھ افراد متاثر ہوئے. سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ جانوروں کے لیے 400 سے زائد کیمپس قائم کر دیے گئے. 7.5 لاکھ افراد اور 5 لاکھ سے زائد مویشیوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا. اسکولوں میں ریلیف کیمپس بنائے گئے ہیں، لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا. نالوں میں تجاوزات کے خاتمے کا سلسلہ جاری ہے. سیلابی صورتحال میں تمام محکموں نے بہت اچھا کام کیا. سیلاب کے بعد نقصانات کا تخمینہ لگا کر عوام کا نقصان پورا کریں گے. وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری بولی 7,60,000 سیلاب متاثرین کو بروقت ریسکیو کرنا کوئی معمولی بات نہیں. حکومت پنجاب اپنے وسائل سے شہریوں کو تمام امدادی سرگرمیاں مہیا کر رہی ہے. این ڈی اے میں پاک فوج، صوبائی حکومتوں، نجی شعبے اور دیگر متعلقہ اداروں کے اشتراک سے سیلاب متاثرہ علاقوں میں امدادی راشن کی بروقت اور منظم ترسیل جاری. متاثرین کی بحالی اور انسانی خدمت کے لیے قومی وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے ایک جامع، مؤثر اور متحرک آپریشن وزیر آباد، حافظ آباد، نارووال، سیالکوٹ، شنیوٹ اور جھنگ سمیت دیگر متاثرہ اضلاع میں 22 اشیاء پر مشتمل راشن بیگز کی تقسیم. سیلابی ریلے کی وجہ سے راستوں کی بندش، سوہدرا کے علاقے رانا میں بروقت طبی امداد نہ ملنے پر 3 نومولود دم توڑ گئے. حاملہ خاتون کو بروقت اسپتال نہ پہنچایا جا سکا. خاتون نے راستے میں 3 بچوں کو جنم دیا. فوری طبی امداد نہ ملنے سے تینوں بچے انتقال کر گئے. نومولود میں 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا شامل تھا. قصور کے اسسٹنٹ کمشنر پتوکی فرقان محمد خان انتقال کر گئے. مرحوم سیلاب زدہ علاقوں کے مسلسل دوروں میں مصروف تھے اور 4 دن سے آرام بھی نہیں کیا تھا. ان کی موت دماغ کی شریان پھٹنے سے ہوئی. پنجاب کے بعد سندھ میں سیلاب کا خدشہ. حیدرآباد سانگھڑ کے نشیبی علاقوں کو بھی خطرہ. بیراجوں پر دباؤ بڑھنے سے سانگھڑ کے سیم نالے اوور فلو ہونے کا امکان. تحصیل کھیپرو، جھول اور چھورو کے نشیبی علاقوں کو خطرہ لاحق. انتظامیہ کی خاموشی سے عوام سانگھڑ کے دیہات میں خوف و ہراس. سیلابی ریلے سے کپاس اور مرچ کی فصل متاثر ہو سکتی ہے. سانگھڑ کے نشیبی علاقوں کے مکین فوری احتیاط کے طور پر اقدامات کریں. بارشوں کے بعد سیم نالوں کے اوور فلو ہونے کا خدشہ. امید تو یہی ہے کہ 9 لاکھ تک پانی نہیں پہنچے گا، لیکن تیاری ہم نے پھر بھی کرنی ہے. اس تیاری کے حوالے سے جو سب سے زیادہ ضروری اور ہماری جو ذہن میں بات ہے کہ ہم کسی بھی طریقے سے انسانی جانوں اور لائف سٹاک، یعنی لائفز اینڈ لائف سٹاک، اس کی پروٹیکشن کریں. دریاؤں میں سیلاب کا خطرہ. حکومت سندھ کے سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے انتظامات مکمل. وزیر اعلیٰ سندھ کا گڈو بیراج کا دورہ. صوبائی وزراء بھی ہمراہ تھے. مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ سپر فلڈ کی تیاری کرنی ہے. سندھ میں 8 لاکھ یا 9 لاکھ کیوسک پانی آیا تو کچے کا علاقہ ڈوب جائے گا. منگل اور بدھ کی درمیانی شب اہم ہے. 16 لاکھ افراد متاثر ہونے کا امکان ہے. سیلابی ریلے 3 روز بعد پنجرت پہنچیں گے. راوی اور ستلج کا پانی بھی بعد میں ریلے میں شامل ہوگا. پنجاب بھر میں سیلاب کے بعد متاثرین کی مشکلات میں اضافہ. لاہور سمیت صوبے کے مختلف اضلاع میں وقفے سے برسات. ملتان، بہاولپور، وزیر آباد، گجرات، ننکانہ صاحب اور نارووال میں تیز بارش. عیسیٰ خیل کے مختلف علاقوں میں ندی نالے بھر گئے. کوہ سلیمان کے پہاڑی سلسلے میں طوفانی بارش سے ندی نالوں میں طغیانی. لاہور، ننکانہ صاحب، چونیا میں مکانات کی چھتیں گرنے سے 7 افراد جاں بحق، 9 زخمی. راول ڈیم پھر بھر گیا. اسپل ویز کھول دیے گئے. لاہور میں کل سے اسکول کھول دیے جائیں گے. نوٹیفیکیشن جاری. پنجاب کے سیلاب زدہ علاقوں میں اسکولوں کی چھٹیوں میں توسیع. 7 سپٹمبر تک اسکولز بند رہیں گے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا چینی شہر تیانجن میں لبان ورکشاپ کا دورہ. پاکستانی طلباء سے ملاقات. فنی اور تکنیکی تربیت کے معیار کا جائزہ.
पाक चीन तालीमी ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ारजा ने नौजवानों को जदीद महारतों से आरास्ता करने की ज़रूरत पर जोर दिया। दो तरफा शराकत दारी को मयारी तालीम, तरबियत और टेक्नोलॉजी के मैदान में मज़ीद वसअत देने के अज़्म का भी इजहार। सदर जरदारी से ने इंशताए दहशतगर्दी तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी दे दी। नया कानून सिक्योरिटी इदारों की दहशतगर्दी रोकने की सलाहियत मजबूत बनाने का। कानून में अदालती निगरानी और हिफाजती इक़दामात शामिल। शफाफियत और एहतिसाब को यकीनी बनाया गया है। ये कानून पाकिस्तान को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए अहम कदम है। बिल में 3 साला सनसेट क्लॉज शामिल है ताकि मुद्दत महदूद रहे। आज से मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर्स की सर्विसेज बंद कर दी जाएंगी। इस्लामाबाद में वफाक की वज़ीर तारिक फजल चौधरी का न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में ऐलान। कहा कि वज़ीर आज़म ने मुलाज़मीन के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान किया है। 11,614 मुलाज़मीन के लिए मुतफ़क़ा पैकेज तैयार किया गया। कॉरपोरेशन का खसारा कम करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन नाकामी पर स्टोर्स को बंद करने का फैसला किया गया है। कराची के इलाके कयूमाबाद में 23 साला लड़की के साथ मुबैना ज्यादती। चचा के बेटे वकार ने ज्यादती की मुतासरा लड़की का इल्जाम। पुलिस के मुताबिक मुतासरा लड़की और मुलजिम कोरंगी 2.5 नंबर की रिहायशी हैं। जुमे की रात कयूमाबाद में मुबैना ज्यादती का वाक़या पेश आया। मुतासरा लड़की का जिना अस्पताल में मेडिकल मुआयना जारी। भारत को एक बार फिर सुबह की। अमेरिका भारत ताल्लुकात में तिजारती डील ना होने के बाद सर्द मोहरी। सदर ट्रंप ने दौरा मंसूख कर दिया। अमेरिकी अखबार के मुताबिक तिजारती कशीदगी के बायस ट्रंप का भारत आने का इरादा नहीं। सदर ट्रंप क्वाड इजलास के लिए नई दिल्ली आने वाले थे। शेड्यूल से नाम निकाल दिया गया। अमेरिकी और भारतीय हुक्काम की जानिब से खबर की ना तस्दीक ना तरदीद। भारत में मोदी सरकार इंतखाबी दबाव का शिकार। जाली मैंडेट पर कायम बीजेपी का एहतसाब करीब। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी हमेशा वोट चोरी करके जीतते हैं। बिहार में एक भी वोट चोरी नहीं करने देंगे। मोदी के अवामी मैंडेट के खोखले दावे बेनकाब। बीजेपी का इक़्तिदार वोट चोरी और जबर पर कायम है। धांधली, कौम परस्ती और पाकिस्तान दुश्मनी के पीछे बीजेपी का फ्रॉड छुपा है। माजी में चीन मुखालिफ बयानात देने वाले मोदी SCO इजलास में चीन की तारीफें करने लगे। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने बतौर ऑपोजिशन लीडर चीन को गिदड़ भभकियां दी। कहा था कि जो चीन भारतीय जवानों के सर काट ले उसे प्रोटोकॉल नहीं मिलना चाहिए। मगर अब वही मोदी सिफारती महफिलों में सदर शी जिनपिंग का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। इसराइली फोर्सेस की गजा में दरिंदगी जारी। सहूनी अफवाज ने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 77 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। 11 को इमदादी मराकज़ पर कत्ल किया गया। अब तक कम से कम 63,371 फ़लस्तीनी शहीद और 1,59,835 जख्मी हो चुके। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फोर्सेस ने फ़िज़ाई हमले तेज़ कर दिए। गजा शहर पर कंट्रोल के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। फ़लस्तीन पर इसराइली मज़ालिम की दर्दनाक कहानी के खिलाफ दुनिया भर में इंसानियत की आवाज़ बुलंद। नॉर्वे की सर्द फ़ज़ाओं से लेकर इटली के सकाफती मेले तक हर जगह लाखों मुज़ाहिरीन ने जुल्म सितम के खिलाफ यकजहती का पुरजोश इजहार किया। फ़लस्तीनी बच्चों की चीखों और गजा की खाकिस्तर होती ज़मीन पर इंसाफ का मुतालबा। आलमी बिरादरी को होश के नाखुन लेने और इसराइली जारियत को रोकने का पैगाम। भारत में RSS का जहरीला एजेंडा बेनकाब। मोदी सरकार का कॉमन सिविल कोड अक़लियतों को मिटाने की साजिश। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के सदर साजिद राशिदी कहते हैं कि मुसलमान सिख ईसाई कॉमन सिविल कोड कभी कबूल नहीं करेंगे। असदुद्दीन अवैसी का कहना था कि मोदी दौर में मुसलमानों के खिलाफ नफरत इदाराजाती शक्ल इख्तियार कर गई। RSS का मकसद भारत में हिंदू राष्ट्र का क़याम है। 7 की T20 सीरीज में पाकिस्तान को दूसरी कामयाबी। दूसरे मैच में पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात को 31 रन से शिकस्त दी। आसिफ खान की 77 रन की शानदार इनिंग्स। साइम अयूब 69 रन बनाकर नुमाया रहे। मोहम्मद वसीम 33, सगीर खान 11, मोहम्मद जुहैब ने 13 रन बनाए।